بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج 26 مارچ 2021 بمطابق 13 شعبان 1442 ہجری بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ توکلنا ایپ پر بھی ڈیجیٹل اقامے کا اجرا ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ اور سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی صدایا کے درمیان تعاون کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ توکلنا پر ڈیجیٹل اقامہ سرکاری دستاویز شمار کیا جائے گا، جسے دکھانے کے بعد اقامہ کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ توکلنا ایپ پر ڈیجیٹل اقامہ وہی ہوگا جو آبشر افراد پر موجود ہے، کسی بھی سرکاری ادارے یا چوکی پر اسے تسلیم کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ اور صدایا کے درمیان یہ تعاون ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر عمل میں آیا، جس میں انہوں نے سرکاری محکموں میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے پر زور دیا تھا۔ اس وقت دونوں اداروں کے درمیان تعاون کا سلسلہ جاری ہے تاکہ ایپ پر سرکاری دستاویزات کو ڈیجیٹل شکل میں پیش کیا جا سکے۔ وزارت داخلہ نے صدایا کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام سرکاری ادارے ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں تاکہ بالآخر ڈیجیٹل گورنمنٹ کو یقینی بنایا جا سکے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ شاہ سلمان نے سالانہ امتحانات عید سے قبل مکمل کرانے کا فرمان جاری کر دیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سالانہ امتحانات عید الفطر سے قبل مکمل کرانے کا شاہی فرمان جاری کیا ہے۔ رواں تعلیمی سال یعنی 1442 ہجری کے تمام امتحانات عید الفطر کی تعطیلات شروع ہونے سے قبل مکمل کر لیے جائیں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شاہی فرمان کے مطابق پرائمری اسکولوں کے امتحانات منگل 1 رمضان 1442 بمطابق 13 اپریل 2021 سے شروع ہوں گے، جبکہ پرائمری اسکولوں اور نرسری کے طلبہ و طالبات کی تعطیلات کا آغاز 10 رمضان 1442 بمطابق 22 اپریل 2021 جمعرات کے بعد ہوگا۔ مڈل اور ثانوی اسکولوں کے امتحانات 6 رمضان 1442 بمطابق 18 اپریل 2021 اتوار سے شروع ہوں گے، جبکہ مڈل اور ثانوی اسکولوں کے طلبہ و طالبات کی تعطیلات کی شروعات 17 رمضان 1442 بمطابق 29 اپریل 2021 کو جمعرات کی حاضری کے بعد ہوں گے۔ سرکاری و نجی تعلیمی ادارے اور ٹیکنالوجی اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے اعلیٰ ادارے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عید الفطر کی تعطیلات شروع ہونے سے قبل تمام امتحانات مکمل کر لیں۔ یہ ادارے امتحانات اپنی سہولت سے شروع کر سکتے ہیں۔ سالانہ امتحانات مقرر وقت سے قبل منعقد کرنے کا شاہی فیصلہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سفارش پر طلبہ و طالبات کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں ریسٹوران، باربر شاپس اور بیوٹی پارلر کے کارکنان کے لیے ویکسین لازمی۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی اموار نے ریسٹوران، کیفے، باربر شاپس اور بیوٹی پارلر کے کارکنان کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر انہیں ڈیوٹی کی اجازت نہیں ہوگی۔ پابندی پر عمل درآمد 13 مئی 2021 یعنی 1 شوال سے شروع ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات نے بیان میں کہا کہ اگر ان اداروں میں سے کسی ایک کے کارکن نے 13 مئی 2021 تک کرونا ویکسین نہیں لگوائی ہوگی تو ان کو ہر 7 روز بعد PCR منفی ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرنا ہوگی اور ٹیسٹ کی فیس متعلقہ ادارے کے ذمہ ہوگی۔ کھیلوں کی وزارت نے اسپورٹس سینٹرز کے تمام انڈور اور آؤٹ ڈور کو ہدایت کی ہے کہ تمام کارکنان ویکسین حاصل کر لیں۔ 1 شوال 13 مئی 2021 کے بعد کسی بھی ایسے کارکن کو جس نے ویکسین نہیں لی ہوگی اسے اسپورٹس سینٹرز انڈور اور آؤٹ ڈور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ داخلہ صرف اس صورت میں ہوگا جبکہ PCR ٹیسٹ کا منفی رزلٹ پیش کیا جائے اور یہ ٹیسٹ ہر 7 دن میں ایک بار کرانا ہوگا۔ وزارت سیاحت نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ ریسٹوران میں بوفے سروسز، خیمے اور ہالز رمضان کے دوران بند رہیں گے۔ وزارت ٹرانسپورٹ پہلے ہی کارکنان کو یہ ہدایات جاری کر چکی ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت صحت نے کرونا ویکسین کے دوسرے مرحلے میں ویکسین سینٹرز کا جال پورے ملک میں پھیلا دیا ہے۔
یہ اقدام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے۔ صحتی ایپ پر اندراج کے بعد ویکسین لگوائی جا سکتی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی 35 لاکھ سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ املج کے ساحل پر پھنسی 40 ڈولفنز کو بچا لیا گیا۔ سعودی وزارت ماحولیات و پانی نے املج کے ساحل پر پھنس جانے والی 40 ڈولفنز کو بچانے کے لیے امدادی آپریشن کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہریوں نے اطلاع دی تھی کہ انہیں املج کے ساحل پر متعدد ڈولفنز مشکل میں پھنسی نظر آ رہی ہیں۔ وزارت ماحولیات کے ماتحت قومی مرکز برائے افزائش قدرتی حیاتیات اور مچھلیوں کی افزائش کے ادارے نے اس حوالے سے مشترکہ آپریشن کا پروگرام بنایا اور ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ مملج کے ساحل کے معائنے سے پتہ چلا کہ 40 ڈولفنز سمندری طوفان میں بہہ کر مینگرووز میں آ کر پھنس گئی ہیں، تاہم ہوائیں تیز تھیں، لہریں زوردار تھیں۔ ڈولفنز مینگرووز میں پھنس جانے کی وجہ سے کھلے سمندر کی طرف نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ ان میں سے 7 جان کی بازی ہار گئیں۔ دیگر ڈولفنز کو محفوظ علاقے میں منتقل کر کے گہرے سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد قربان نے ڈولفنز کو بچانے میں مثبت کردار ادا کرنے پر مقامی شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مساجد میں 10 منٹ کے لیے وعظ کی اجازت۔ سعودی عرب کی مساجد میں وعظ دینے کی اجازت دی گئی ہے، البتہ دروس پر پابندی برقرار رکھی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور دعوت و ارشاد شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے مساجد میں 10 منٹ کے لیے وعظ کی اجازت دی ہے۔ اس کے لیے ضابطہ مقرر کیا گیا ہے کہ وعظ کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 منٹ تک ہے، جس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وعظ کے دوران تمام احتیاطی تدابیر سمیت سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ دروس پہلے کی طرح آن لائن رہیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب کے 6 علاقوں میں مزید 7 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے جمعرات کو سعودی عرب کے 6 علاقوں میں نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے پر 7 مساجد عارضی طور پر بند کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے کہا کہ گزشتہ 46 دنوں کے دوران 364 مساجد بند کی گئی ہیں۔ ان میں سے 347 مساجد سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے انتظامات مکمل ہونے پر کھول دی گئی ہیں۔ وزارت اسلامی امور نے تمام مساجد کے منتظمین اور نمازیوں کو تاکید کی ہے کہ وہ کورونا SOPs کی مکمل پابندی کریں۔ اگر کسی کی نظر میں کوئی کوتاہی آئے تو پہلی فرصت میں 1933 پر رابطہ کر کے اس سے مطلع کیا جائے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ، 482 نئے مریض۔ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران نئے مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا۔ نئے مریض 482 ریکارڈ پر آئے، 6 افراد کی موت واقع ہوئی اور 360 لوگ صحت یاب ہوئے۔ دوستو، اگر سعودی انٹرنیشنل فلائٹس کی بات کریں تو اس متعلق ابھی تک سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نئی اپڈیٹ جاری نہیں ہوئی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سعودی انٹرنیشنل فلائٹس کی بندش کی سب سے بڑی وجہ کرونا وائرس کے کیسز ہیں، جو کہ ان دنوں میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی ہوگی تب بھی انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہوں گی۔ اگر اس متعلق کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔